بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا عمل بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جسے پڑھنے والے کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شریک ہوتے ہیں؟ کیا واقعی ایک ایسا کلمہ ہے جو موت کی سختی کو آسان، قبر کو روشن اور بندے کے لیے رحمت کا سبب بن جاتا ہے؟ اور وہ کون سا واقعہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے گنہگاروں کے لیے 3 دن تک رلایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے درجات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک کی بے مثال محبت اور ایک ایسے عظیم ذکر کا تذکرہ کریں گے جس کی فضیلت سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو وہ مکمل عمل بھی بتائیں گے جو ہر مسلمان کے لیے نہایت قیمتی ہے۔ زندگی کے اس سفر میں سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالی کی رحمت، مغفرت اور حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایسے اذکار اور کلمات کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتی ہیں۔ انہی مبارک اذکار میں ایک ایسا کلمہ بھی ہے جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ پابندی سے پڑھتا رہے تو اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، مگر اس کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ دین اسلام میں کسی بھی عمل کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی معتبر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار ذکر الہی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالی بھی اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی اور قلبی اطمینان اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ مزید فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین اور ان اللہ مع الصابرین وغیرہ۔ سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہوتا ہے واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر الہی کی بے شمار فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے اس کے لیے 10 آزاد غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یہ تمام آیات اور احادیث اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ذکر الہی انسان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، اس خاص کلمے کی فضیلت کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے، جیسے جنازے میں ہزاروں فرشتوں کی شرکت
تمام قضا نمازوں کی معافی، جہنم کا حرام ہو جانا وغیرہ، تو ایسی مخصوص اور بڑی بڑی فضیلتوں کے لیے مستند اور صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ہر بات کو تحقیق کے ساتھ قبول کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی وظیفے یا کلمے کو بیان کرتے وقت احتیاط سے کام لیں اور صرف وہی بات آگے پہنچائیں جو مستند ہو۔ اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ کا ذکر، درود شریف، استغفار اور کلمہ طیبہ جیسے اذکار انسان کے لیے بے شمار برکتوں کا سبب بنتے ہیں۔ خاص طور پر استغفر اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں بارش، رزق اور اولاد میں برکت عطا ہوتی ہے۔ درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ صبح و شام کے اذکار، نماز کے بعد کی تسبیحات، سونے سے پہلے کی دعائیں اور ہر وقت زبان پر جاری رہنے والا ذکر انسان کے لیے ایک مضبوط روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مشکلات کو آسان فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شامل ہوں گے، قضا نمازیں معاف ہوں گی، موت کی سختی دور ہوگی، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اے محبوب کائنات، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کیا، جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ اس میں منافقین کو رکھے گا۔ اس پر اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالی مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالی سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں آتشی پرستوں کو، 3رے درجے میں یہود کو، 2 درجے میں عیسائیوں کو۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بہت غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی۔ جب 3 دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے دروازے پر دستک دی اور سلام کیا۔
مگر سلام کا جواب نہ آیا۔ وہ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا میں نے سلام کیا مگر جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا مگر جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مگر پھر بھی جواب نہ آیا۔ سیدنا سلمان نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کو اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ وہ حجرے کے دروازے پر آئی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونے لگے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آیا، اے میرے محبوب غم نہ کرو، میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ محترم ناظرین کرام، یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس سے بندہ گنہگار نہیں رہتا اور قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے ہزاروں فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جب بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا اور آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ کلمہ پڑھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی۔ یہ کلمہ آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوگا۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ کی قبر جنت کے باغات کی طرح روشن کر دی جائے گی اور قیامت تک آپ کے ساتھ اس کی روشنی رہے گی۔ یہ کلمہ آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمہ آپ کے لیے شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالی آپ کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا جس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی کہا، امیر المؤمنین، میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے نہ سکون ملتا ہے نہ خوشی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، آنکھیں نہیں روتی اور سجدہ نہیں ہوتا۔ امیر المؤمنین، کیا اللہ میرے جیسے گنہگار کو معاف کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندے خدا، تجھے کس نے کہا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کو پہچانا نہیں جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کے آنسوں کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔
پھر حضرت علی نے فرمایا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میرا بندہ میرے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ گواہ رہو یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہائی میں مجھے پکارا ہے. میں نے اس کی فریاد سن لی, میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو جس رب نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے وہ تیرے لیے کیوں نہیں؟ تو پچھتاوا کر رہا ہے, تو خوف زدہ ہے, تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے. تو سن تیرا پچھتاوا ہی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا. بس اب دیر نہ کر, وضو کر اور 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھ اور سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میں تیرے سوا کسی کا نہیں, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مگر تو رحیم ہے, میں لوٹ آیا ہوں, مجھے اپنا بنا لے. اور سن اگر تیرے آنسو نہ بھی نکلے تو دل کا ٹوٹنا آنسو سے بھی بڑا سجدہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا, سجدے میں گر پڑا اور روتے روتے کہتا رہا یا اللہ میں گنہگار ہوں مگر تیرا در نہیں چھوڑوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے جو تیرے فضل کا طالب ہے, تو غفور الرحیم ہے, تو معاف کرنے والا ہے, اس کے آنسوں کو قبول فرما. محترم ناظرین, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے, زمین کی وسعتوں تک پھیلے ہوں گے, آسمان تک بلند ہوں گے, مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائے گا میرے ان بندوں کا حساب نہ لو, ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو, ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے گا, انہیں میرے قریب لے آؤ, ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی, یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب کبھی میرا نام سنتے ان کی آنکھیں بھر آتی, جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے, جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل مجھ سے ہم کلام ہوتے, جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میری طرف پلٹتے تو میں اپنے عرش سے جھک کر سنتا, ان کی آنکھوں کی آواز مجھے محبوب تھی, ان کی ندامت مجھے پسند تھی, ان کے آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے, ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے, فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گنہگار ہو کر بھی مقرب کیوں ہے. اللہ فرماتا ہے کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھلا رکھا تھا, کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا, جب ٹوٹا میں نے جوڑا, جب بھی گرا میں نے تھاما, کیونکہ مجھے پکارنا جانتا تھا. اے میرے بندے تو کہاں کہاں نہ گیا, تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا, تو بندوں کے سامنے جھکا, تو نے وقت ضائع کیا, تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا, مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی, تیرے خواب چکنا چور ہو گئے, تیری امیدیں ختم ہو گئی, تب میرے در پر آیا, تو نے کہا یا اللہ, تو نے روتے ہوئے کہا یا رب, تو نے رات کے آخری پہر میں سسکتے ہوئے کہا اے میرے رب میں تھک گیا ہوں, میں ہار گیا ہوں, میں ٹوٹ گیا ہوں. تب میں نے تیرے دل کی وہ آواز سنی جو زبان پر نہ تھی, میں نے عرش سے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا, میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں, میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والے سے خوش ہوتا ہوں.
اور جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہوں گے، مگر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور ہوگا۔ ان کے ہاتھ خالی ہوں گے، مگر اللہ کی رحمت ان کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا، آج تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے۔ تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تنہائی میں بہے، تمہاری وہ آنکھیں تمہاری دلیل ہیں جو تم نے خلوت میں بھری، تمہاری وہ دعائیں گواہی دے رہی ہیں جو تم نے دل سے مانگی تھی۔ تم نے دنیا والوں سے چھپ کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حجت اور دلیل بن رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تو زمین پر زمین بھر کر گناہ کر لے، پھر میرے سامنے آ جائے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت عطا کروں گا۔ میں وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانوں میں کمی نہیں، میں وہ ہوں جس کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا۔ میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے۔ اے میرے بندے، تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر لڑائی کی اور ہر تیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر روکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے، سعد تیر مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم صحابہ کے لیے فرمایا، اور حضرت سعد ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی قربانی کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اپنے ہاتھ سے اتنے تیر روکے کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے آج طلحہ کو دیکھا ہے وہ جنتی کو دیکھ رہا ہے۔ یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی، بلکہ جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا۔ ایمان کی وہ بلندیاں ہیں جہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں صرف تاریخ نہیں بلکہ وہ عملی قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات آج بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے، اور کب ہم نے اپنی نیند، اپنی خواہش، اپنی زندگی سے غافل ہو کر اللہ کے دین کے لیے وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ کرام نے دکھایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے ہزاروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کے قریب پہنچتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا اور آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا
آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا، اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ کلمہ آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالی آپ کو ان کلمات کی برکت سے جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد باقی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوک میں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا، سورج عجیب و غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شانوں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی نرالی پر نور تھی۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ جو بڑے صحابی اور جلیل القدر صحابی تھے، جن کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالی نے ہزاروں فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ عزت و تکریم کس لیے کی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، وہ با کثرت سورۃ الاخلاص دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے، اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہو گئی۔ اگر آپ فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعائیں مستجاب سے مستفیض ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پر مار کر جب سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی، جنازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفوں پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جو شخص یہ کلمات پڑھتا رہے گا اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ کلمات آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے پڑھ لینے ہیں، اس لیے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں، اس کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، پھر 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کا ورد کریں، اور 1 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کریں۔ آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی مغفرت، دل کے سکون، نیک اعمال کی توفیق، آسانیوں، برکتوں اور تمام جائز حاجات کی قبولیت کی دعا مانگے۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا صرف ذکر و اذکار سے نہیں بلکہ اخلاص، سچی توبہ، نماز کی پابندی اور سنت نبوی پر عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا اور نیک اعمال کی توفیق پانے والا بنائے، آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔
چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔